فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ التغابن کی آیت نمبر 8 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اے مسلمانوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور والنور الذی انزلنا، اس نور یعنی قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری۔ آج مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق ادا نہ کیے جائیں تب تک حقیقی معنوں میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفائی نہیں کر سکتا، آپ کا سچا پکا امتی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بیکار قسم کے کاموں میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر ان باتوں کو سیکھیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا ذکر کروں گا۔ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو ہیں وہ 8 ہیں۔ سرسری طور پر ان کو سمجھیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت و احترام کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نمبر 4، اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل بنایا ہے، اس کے مطابق آپ کے راستے کو اختیار کرنا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نمبر 6، اختلافی مسائل میں فیصل تسلیم کرنا۔ جہاں کچھ جھگڑا ہو جائے، کچھ تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تسلیم کرنا، قبول کر لینا۔ نمبر 7، قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ جو کتاب اللہ نے دی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ نمبر 8، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی، کثرت سے پڑھنا، یا کم از کم جب نبی کا نام سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، یا معمولی طور پر اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھنا۔ الغرض یہ 8 حقوق ہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 8 حقوق پر جتنا اس کی استطاعت ہے عمل کرے۔ تو آئیے، یہ تو سرسری طور پر وہ حقوق تھے جس کا میں نے ذکر کیا، مختصر اور ہم اس میں اضافہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے۔ سب سے پہلا حق جو بیان کیا گیا وہ ہے کہ اللہ کا بندہ اور رسول ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانے، اور یہی وہ بات ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق وہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نبی جس پر تم ایمان لاؤ گے نبی امی ہے۔ یہ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے، آپ کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اور خود نبی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، خود نبی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس نبی کی اتباع کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کی اتباع کرنے سے ہدایت ملے گی، یہ بات یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ پکارنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منع کر دیا گیا تھا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کی سختی سے تلقین کی گئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے میلاد کے جلسوں میں یا دیگر جو ہے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے بہت بلندی کے ساتھ پکارا جاتا ہے، عجیب آواز میں۔ سنے ہوگے ایک قوالی ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد محمد محمد، عجیب نام لیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ ہم اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کیسے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، بڑے احترام سے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح سے کوئی مدحیہ شعر کہا جائے، نظم پڑھی جائے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی سے لیا جا رہا ہو، آپ پر اس وقت درود نہ پڑھا جائے، آپ کے نام کو بس یہ قوالی اور گانے بجانے کا حصہ بنا دیا جائے، یہ آپ کی بہت بڑی بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جیسا آپ فلاں کو کہتے ہیں فلاں آ جا فلاں آ جا، ایسے نبی کو بلانے کی اجازت نہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اہل ایمان تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مت رکھو، مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے جیسے تم بات کرتے ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم بات مت کرو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان میں یہ گستاخی، اپنی آواز کا تمہارا بلند کرنا، یہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے اور تم کو علم ہی نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہیں ہے، تو آپ کے جو ارشادات ہیں ان کا احترام کرنا ہے، آپ کے ارشادات کی مخالفت میں آواز ہم کو بلند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر اور آپ کا مقام، جس کو چاہیے ہر مسلمان ادا کرے۔ اگر اس سلسلے میں وہ کوتاہی کرے گا تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، اور اس طرح کی جائے کہ اس جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ آپ سے محبت کا کوئی دعوے دار ہو لیکن آپ کے ارشادات کے آنے کے بعد وہ کسی اور کی بات ماننا شروع کر دے، کسی اور کی بات کو اہمیت دے دے، تو ظاہر سی بات ہے یہ محبت میں جھوٹا ہوگا۔ اس لیے آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع اور اطاعت کی جائے، اور ایسی محبت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی حقیقی معنوں میں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص مومن کب تک نہیں؟ جب تک کہ اپنی آل اولاد بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اس کو اللہ کے رسول سے نہ ہو۔ یہ وہ تقاضا ہے، اور یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ جھوٹ موٹ کو محبت کا دعویٰ کرنا، سال میں جشن میلاد النبی منعقد کر کے ناچنا گانا جیسے دیکھے کر رہے، ساری دنیا تھو تھو کر رہی۔ حتیٰ حال تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو عید میلاد النبی کے جشن منانے کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی لوگوں کے ان حرکات پر نالہ ہے اور شکوہ گناہ ہے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ غیروں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔ ڈی جے بج رہا ہے، قوالیاں ہیں، اور بھی نعتیں ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، جھنڈے پھرا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ کہ نبی کی محبت میں کر رہے ہیں آپ؟ نبی کی محبت کا تقاضا ہے آپ کی اطاعت کی جائے۔ دیکھو اذان ہو رہی ہے، اسی میں خود دیکھا سنا، اذان ہو رہی ہے، اذان کا معنی یہ تھا کہ نماز پڑھنے جاتے، آپ نبی کے سچے امتی ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز آ گئی کہ نماز بھی چھوڑ دے رہے۔ تو میرے دوستو، صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو سیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے کہ جب آپ کا فرمان آ جائے تو سر آنکھوں پر، اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہو اس کو آپ ترک کر دیجیے۔ اور چوتھا حق، اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک اسوہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ، خوبصورت ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے دن رات کے تمام اعمال، آپ کی ساری زندگی کے معمولات الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں، سیرت طیبہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم کو چاہیے ہم ان کو سیکھیں، ان کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔
امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے تمام اقوال و افعال اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ فرمان الہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ پتہ چلا ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، وضاقتہ، شادی بیاہ، لین دین، شادی بیاہ، لین دین اور تمام جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے نبی سے ہم کو ملتا ہے۔ ہم نبی سے ان کو لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم کسی اور کے جو ہے آئیڈیل کے جو ہے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں آج اللہ کے رسول کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن لوگوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے۔ ہمارا لباس دیکھیے، ہمارے بالوں کی کٹنگ دیکھیے، ہمارے بچوں کا لباس دیکھیے، اور دیگر جو ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں بالکل بدل گئے ہیں، اسلام سے میل نہیں کھاتے، بالکل اسلام کے خلاف ہم عمل کرنا شروع کر دیے۔ جبکہ شریعت کیا چاہتی ہے کہ نبی کو اپنا اسوہ بناؤ، نبی کے جو صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، ان کو دیکھیں ہم، ان کی زندگیاں کیسی تھی، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پانچواں حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں کہ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو سر خم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن رسول کی اطاعت کرنے سے ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے گے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہی ہمیں بتائے گا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی۔ رسول کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے منمانی اللہ کی عبادت کرنا چاہیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو، بچتے رہو۔ وَاحْذَرُوا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ رسول نے جو اللہ کا پیغام تھا وہ ہم تک پہنچا دیا، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب اس سلسلے میں اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کے بجائے کسی اور کی طرف جھکتے ہیں اور جاتے ہیں تو سمجھو یہی ہماری بربادی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں، اللہ رسول سے باتیں ثابت ہو جائیں، اس کے باوجود کوئی اپنے امام کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی اپنے بڑے بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی اور کسی بہت بڑے پڑھے لکھے شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سب اللہ اور رسول کی ہوتی ہیں۔ غلط بات ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی ساری باتیں اللہ رسول کی ہے۔ اللہ اور رسول کی باتیں اللہ رسول کی ہیں بس، لہذا اللہ رسول کی جو باتیں ہوں ان پر عمل کیجئے۔ کوئی شخصیت پرستی مت کیجئے، فلاں شخص ہے، فلاں جماعت کا ہے، اس کے نام پر ایک جماعت بنا لی جائے اور پھر اس کا پیروکار بنا جائے اور پھر اس کے نشر و اشاعت میں حصہ لیا جائے اور کہا جائے میں فلاں جماعت کا ہوں۔ نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف اللہ اور رسول بس،
اللہ اور رسول کا حکم جو ہے اسی پر عمل کرے۔ ہاں، اللہ اور رسول کا عمل کرنے والا اگر اس کو کوئی نام دے دیا جائے کسی کی جانب سے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اپنا نام لگا کے، بلہ لگا کے نہیں گھوم سکتا کہ میں فلاں ہوں، میں کامیاب ہوں۔ کامیابی اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، وہ چاہے جس کے اندر ہو۔ اور اگر کوئی بہت بڑا دعویٰ کرتا ہو لیکن اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے۔ دیکھتے نہیں یہ جتنی شیطانیت ہو رہی ہے معاشرے کے اندر نبی کے میلاد کے نام پر، ان کو کرنے والے کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ جگہ جگہ مساجد پہ لکھا ہوتا اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام کی جماعت کو کہا جاتا ہے اور ان کے اتفاق اور اتحاد کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا آج ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ نام تو ہم نے بہت اچھا رکھ لیا لیکن عمل اس پر نہیں ہے جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو محض نام کی وجہ سے ہم اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے، عمل ہونا ضروری ہے۔ اب چھٹی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اختلافی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا سمجھنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آ گیا تو وہیں پر ہم کو آمنا وصدقنا کہنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس قسم ہے تیرے رب کی، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ ایک مسلمان، اختلاف تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہو سکتا ہے، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، کہیں کاروبار بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، کہیں اور شراکت داروں کا ہو جاتا ہے۔ بیٹھ جائیے سر جوڑ کر، کوئی ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہے، شریعت جانتا ہے، اس کے سامنے بات رکھے، دیکھیں بھائی حکم یہ ہے، یہ ہے، یہ عمل کرو۔ اب جو اللہ رسول کے فیصلے سے فیصلہ کر دیا گیا، آمنا وصدقنا، ایک کہتا نہیں میں نہیں تسلیم کرتا، میری بیوی بھی اپنے باپ کی بیٹی ہے اور میرا سالہ بھی اپنے باپ کا بیٹا ہے، ہمارے کو برابر ہونا۔ جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ مرد بچے کو ڈبل اور عورت کو اس کا آدھا، نہیں میرے کو ڈبل ہونا۔ بھائی شریعت کا حکم یہ نہیں ہے، نہیں ہے تو میں کورٹ کو جاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا۔ کیا یہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن نے جو فیصلہ کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ تمہارا جو ترکہ تقسیم ہوگا اس میں بچوں کو جو ملے گا اس کا آدھا بچیوں کو ملے گا۔ ایسے یہ بطور مثال میں نے بیان کیے، ایسے بہت سارے مسئلے، اگر وہ اپنے حق میں ہو جائے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جائے، تب تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر حق کسی اور کے پاس تھا، اس کے حق میں کر دیا جائے فیصلہ، تو پھر ہم راضی نہیں ہوتے، منہ بنا لیتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ یہی وہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو گویا ہم نے ٹھکرا دیا، اور جو نبی کے فیصلے کو ٹھکرا دے پھر وہ بھلا ایمان والا باقی رہ سکتا ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، یہ 8 جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری۔ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے صرف 6 باتیں رکھ سکا، وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ میں نے بیان کی، احادیث کو نقل نہیں کیا۔ بہرحال اگر ہم مسلمان ہیں واقعی سچے پکے
تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو جیسے ایمان لانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ایمان لائیں، تب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ایمان مقبول ہوگا اور ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے۔ ورنہ ہم دعویٰ تو مسلمانیت کا کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جی چراتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہمارے سامنے اکثریت مسلمانوں کی ایسے ہی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر تو محبت کا دعویٰ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مسلمان باغی ہیں، باغی۔